کوالالمپور جزیروں کے ملک ملائیشیا کا سب سے مشہور شہر ہے۔ مختلف تہذیبوں اور ادیان کا مرکز، یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ سمندر اور اونچے پہاڑ، سبزہ اور کھلے باغات، وہ جنت کے تصور جیسا خوبصورت شہر ہے۔ اور روز صبح وہ معمول کے مطابق آواز و شور اور بے فکر قہقہوں سے گونج رہا ہے۔ کیل کوالالمپور کی عرف عام میں کے ایل کہا جاتا ہے کہ مصروف کاروباری مرکز میں ایک اونچی عمارت بے نیازی سے کھڑی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے 12ویں فلور پہ آفس کیبن بنے تھے اور کارکن مصروف نظر آ رہے تھے۔ ٹائپنگ کی آوازیں، فون کی گھنٹیاں۔ ایسے میں ایک نوجوان ہاتھ میں فائل پکڑے تیز تیز چلتا جا رہا تھا۔ چینی نقوش کا حامل وہ درمیانے قد کا امپلائی تھا اور اس کے چہرے پہ دبا دبا جوش تھا۔ ایک دروازے کے سامنے وہ رکا، خوشی کو قابو کرتے ہوئے مسکراہٹ دبائی اور دھڑلے سے دروازہ کھولا۔ اندر آفس ٹیبل کے پیچھے ایک تھکا ماندہ سا ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا، ٹائی ڈھیلی کیے بغیر تاثرات لیے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کے اکتاہٹ سے اندر داخل ہوتے نوجوان کو دیکھا۔ مولیا، میں اس وقت کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ میں ساری رات سو نہیں پایا۔ ابھی مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ انور صاحب، اچھی خبر ہے۔ مولیا دمکتے چہرے کے ساتھ کرسی کھینچ کے سامنے بیٹھا تو انور صاحب نے ہاتھ جھلایا۔ تمہیں لگتا ہے اس وقت مجھے کوئی خبر خوش کر سکتی ہے؟ میری لاپرواہی سے باس کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا ہے اور تمہیں اپنے کاموں کی پڑی ہے۔ وہ ناراض آنکھیں مولیا پہ جما کے زور سے بولے، ابھی تک تو باس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا لیپ ٹاپ جو انہوں نے مجھے وائرس سے پاک کرنے کے لیے دیا تھا میں گم کر چکا ہوں۔ جاؤ، خدا کے لیے سر تحمل سے میری بات سنیں۔ مولیا نے لیپ ٹاپ کو ٹریس کر لیا ہے، وہ چہک کے بولا۔ ملائیشیا کے لوگ عموماً میں نے یہ کر لیا ہے کی جگہ اپنا نام لے کر کہتے ہیں مولیا نے یہ کر لیا ہے۔ انور صاحب کا جھکا چہرہ تیزی سے سیدھا ہوا، آنکھیں پھیلی، بہت سے رنگ چند لمحوں میں بدلے۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ وہ تیزی سے آگے بولے۔ مولیا جلدی سے کھڑا ہوا اور کھڑکیوں کی بلائنڈز بند کیے۔ کمرے میں ایک دم اندھیرا سا ہو گیا۔ اس نے ایک سفید بتی جلائی اور زرد بتیاں بجھا دیں۔ اب ماحول مدھم روشنی کے باعث پراسرار ہو گیا تھا۔ پھر مولیا نے خوش اور فخر سے ایک فائل سامنے رکھی۔ حالم۔ انور صاحب نے چونک کے اسے دیکھا، پھر سیاہ فائل کو۔ تم نے حالم کو ہائر کیا؟ ان کی آواز دلچسپ سرگوشی میں بدل گئی، آنکھوں میں چمک ابھری۔ جی، مولیا نے رات کو ہی اسے کال کر دی تھی اور صبح تک اس نے سارا کھوج نکال لیا ہے۔ اتنی جلدی؟ ان کو خوشگوار سی بے یقینی ہوئی۔ وہ حالم ہے سر۔ حالم یعنی خواب دیکھنے والا، مگر خواب وہ ہمارے پورے کرتا ہے۔ ہم جیسے لوگ پولیس کے پاس جا نہیں سکتے، کیوں نہ کہ پولیس لیپ ٹاپ کو ایویڈنس میں شامل کر کے اسے دیکھے گی۔ ضرور، اور ہمارے کارپوریٹ سیکرٹس کمپرمائز ہو جائیں گے اور باس کو بھی علم ہو جائے گا۔ ہم دونوں کی نوکری چلی جائے گی۔ اس لیے ہمارے پاس حالم جیسے پرائیویٹ اسکیم انویسٹیگیٹر سے اچھا کوئی آپشن نہیں ہے۔ تم نے بہت اچھا کیا۔ حیرت ہے مجھے اس کا خیال کیوں نہیں آیا، حالانکہ کتنے کام کروا چکے ہیں ہم پچھلے چند ماہ میں اس سے۔ وہ تکان سے پہلی دفعہ مسکرائے، پھر خیال آنے پہ پوچھا، کیسا ہے وہ اب؟ ویسا ہی نخریلا، مغرور اور موڈی؟ ہے تو وہ ویسا ہی، کتنی منتیں کرنی پڑتی ہے اس کی، پھر کام کرنے کی حامی بھرتا ہے وہ، لیکن ایک دفعہ ذمہ داری اٹھا لے تو کام کر کے دم لیتا ہے۔ ایسے ہی تو وہ کیل کی بلیک مارکیٹنگ کا سب سے ذہین اور شاطر انویسٹیگیٹر نہیں ہے نا سر؟ میں تو اس دن کے لیے شکر ادا کرتا ہوں جب مجھے ایک دوست نے حالم کے بارے میں بتایا تھا، اس کی ذہانت۔ اچھا،
اب کام کی طرف آؤ، انہوں نے بیزاری سے ٹوکا تو مالیہ کی زبان کو قفل لگا، پھر خجل سا مسکرا کے بولا، اچھا یہ دیکھیں، اس نے لیپ ٹاپ کو ٹریس کر لیا ہے، اس وقت ہمارا لیپ ٹاپ اس ایڈریس پر موجود ہے۔ مالیہ نے فائل کھول کے اس پہ ایک جگہ دستک دی۔ انور صاحب آگے کو جھکے، اینک ناک پہ جمائی اور غور سے پڑھا۔ یہ تو کسی کے گھر کا پتہ لگ رہا ہے، مگر یہ کون؟ ایک منٹ، انہوں نے چونک کے آنکھیں اٹھائیں، رنگ فک ہوا۔ یہ تو تنگو کامل محمد کا گھر ہے۔ انہوں نے سر اٹھایا تو منہ آدھا کھل چکا تھا اور پیشانی پہ پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ تنگو کامل نے ہمارا لیپ ٹاپ چرایا؟ او خدا، مجھے اٹھا لے، مجھے اٹھا لے۔ صبر کریں سر، صبر۔ میں باس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ چیخے تھے، میری کار سے ان کا لیپ ٹاپ چوری ہوتا ہے، اور چوری کرنے والا کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا حریف۔ یا اللہ، وہ اب تک کیا کچھ کر چکا ہوگا ہمارے ڈاکومنٹس کے ساتھ۔ انہوں نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ مالیہ نے جلدی سے پانی کا گلاس بھر کے ان کے سامنے کیا۔ انور صاحب نے جھٹ گلاس اٹھایا اور گٹا گٹ پی گئے، پھر گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگے۔ ابھی تک تو میں نے سر کو یہ کہہ رکھا تھا کہ لیپ ٹاپ ٹھیک کروا رہا ہوں، چند گھنٹے سے زیادہ ان کو ٹال نہیں سکتا۔ اب بتاؤ، وہ خود پہ قابو پاتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگے، وہ کتنی جلدی تنگو کامل کے گھر سے لیپ ٹاپ نکال کر لا سکتا ہے؟ کون؟ میرا دادا جو قبر میں بیٹھا تمہیں خط لکھ رہا ہے۔ یو ایڈیٹ! انہوں نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ پانی کا گلاس تو کانپا ہی، مالیہ خود بھی اچھل ہی پڑا۔ میں وہ آپ حالم کا پوچھ رہے ہیں؟ مگر سر، وہ انویسٹیگیٹر ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ مگر انور صاحب کے تاثرات اور لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر وہ گڑبڑا کے اٹھا۔ میں کچھ کرتا ہوں، اس کی منت کرتا ہوں۔ انور صاحب نے خاموشی سے انگلی سے اسے قریب بلایا اور ڈرتے ڈرتے ان کی طرف جھکا۔ اگر وہ اتنا زور سے گرجے کہ مالیہ بے اختیار پیچھے ہٹا، اگر مجھے آج رات تک لیپ ٹاپ نہ ملا تو تمہاری نوکری گئی، جتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے کرو، میں ساری رقم ادا کروں گا، لیکن مجھے وہ واپس چاہیے۔ راجر باس، اس نے اسبات میں زور سے گردن ہلائی، جلدی فائل سمیٹی اور باہر کو بھاگا۔ اپنے آفس میں آ کے اس نے دروازہ بند کیا اور کرسی پہ نڈھال سا گر گیا۔ مگر وقت مزید ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک نظر اپنی بیوی بچوں کی تصویر کو دیکھا جو میز پر رکھے فریمز میں لگی تھی، اور پھر فون پہ نمبر ملانے لگا۔ کالنگ حالم۔ جلد ہی اس نے فون اٹھا لیا، پھر حالم کی خوشگوار مردانہ آواز گونجی، میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی تک میری صبح خوشگوار کیوں گزر رہی ہے، کوئی نحوست کیوں نہیں گھل رہی اس میں۔ فون کرنے کا شکریہ مالیہ، اب بتاؤ کیا کام ہے؟ مالیہ کی صبح سارے زمانے کی نحوست گھل گئی، چہرے کے زاویے بگڑے مگر وہ ضبط کر کے مسکرایا، تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ ہو ہی نہیں سکتا، کام بتاؤ، وہ اب کے رکھائی سے بولا تھا، مگر یاد رکھنا اگلے 4 دن میں مصروف ہوں، جمعرات کے بعد کر سکوں گا۔ اب بتاؤ پھر سے کیا کھو دیا ہے تم نے؟ وہی لیپ ٹاپ، وہ بے چارگی سے بولا۔ کیا مطلب؟ ابھی تک نکلوایا نہیں ہے وہ؟ کمال آدمی ہو یار تم، 2 گھنٹے پہلے رپورٹ دی تھی تمہیں، اپنے 4-5 سیکیورٹی کے بندے لے کر جاتے، ان کے گھر میں گھستے اور نکال کر یہ جا وہ جا۔ حالم، خدا کے لیے سمجھو۔ مالیہ اپنے بال کو نوچنا چاہتا تھا۔ ہم کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں،
گنڈے بدماش نہیں ہیں، جتنے اچھے ہمارے سیکیورٹی آفیسرز ہیں اس سے کہیں اچھے لوگ تنگو کامل کے پاس ہوں گے۔ وہ تنگو کامل ہے ایک امیر اور طاقتور آدمی، نہ ہوتا تب بھی ہم یہ نہیں کر سکتے تھے، کیوں نہ کہ لیپ ٹاپ انور صاحب کی لاپرواہی سے کھویا ہے۔ ہم باس کو بتائے بغیر ان کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں کل صبح سے پہلے۔ اگر تو تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ میں تنگو کامل کے گھر جا کر تمہارا لیپ ٹاپ چراؤں گا تو میں یہ نہیں کرنے لگا۔ سوری، حالم چور نہیں ہے، صرف انویسٹیگیٹر ہے، وہ بے رخی سے بولا تھا۔ پھر میں کیا کروں؟ میری نوکری چلی جائے گی یار۔ مالیہ نے بے چارگی سے فوٹو فریم کو دیکھا۔ کھڑکی سے چھن کے آتی دھوپ میں وہ مزید چمکنے لگی تھی۔ تیز دھوپ بے سائبان اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اچھا پھر کسی چور کو ہائر کرو، وہ رات کو چرا لائے گا۔ حالم نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ میں کاروباری آدمی ہوں، کہاں جانتا ہوں گا کہ چوروں اور ڈاکوؤں کو۔ تم کچھ کرو پلیز، میں منہ مانگی رقم ادا کروں گا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پہلے سے دگنی رقم دو گے؟ مالیہ جھٹکے سے سیدھا ہوا، چہرہ کھل اٹھا۔ ہاں بالکل، مگر میں 3 گنا لوں گا۔ مالیہ نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا، پھر ضبط کرتے ہوئے دوبارہ کان سے لگایا۔ جو مانگو گے دوں گا۔ پھر ایک کام کرو۔ حالم کا لہجہ اب کہ نرم پڑا، جیسے اسے مالیہ پر ترس آ گیا ہو۔ مجھے 2-2.5 گھنٹے دے دو، میں تنگو کامل کے تمام ملازموں کی پروفائلنگ تمہیں دے دیتا ہوں، ان کی صلاحیتیں اور ان کی کمزوریاں۔ تم جس ملازم کو بہتر سمجھو اس کے پاس جا کر اس کو ڈرا دھمکا کے یا پیسے کا لالچ دے کر اس کو خرید لو۔ گھر کا بھیدی آسانی سے لیپ ٹاپ نکال کر لا دے گا۔ مالیہ کا منہ کھل گیا۔ یہ سب میں کروں گا؟ مطلب کیا تم خود ان ملازموں سے بات نہیں کر سکتے؟ یو نو واٹ مالیہ، تم اس قابل ہی نہیں کہ تمہاری مدد کی جائے۔ اب فون نہ کرنا۔ کھٹ سے فون بند ہو گیا۔ مالیہ کا سر گھومنے لگا۔ اس نے دیوانہ وار دوبارہ نمبر ملایا۔ پلیز پلیز حالم، فون اٹھا لو، وہ بآواز بلند دعا کر رہا تھا۔ اگر باس کو معلوم ہو گیا، گھن کے ساتھ وہ بھی پس جائے گا، بلکہ وہ تو سڑک پہ آ جائے گا۔ مگر حالم فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ میز پر رکھے فوٹوز فریم اب دھوپ کی حد تک سے چمکنے لگے تھے، جیسے اس کی بیوی بچے سائے سے نکل کر ننگے سر سورج کے تلے آ کھڑے ہوئے ہوں۔ اس کا تو گھر بھی کمپنی کا دیا ہوا تھا۔ اس نے غصے اور بے بسی سے پیغام ٹائپ کیا، حالم فون اٹھاؤ ورنہ میں خودکشی کر لوں گا۔ آفس کے دروازے کا لاک کھول کر خودکشی کرنا، ورنہ لاش سے بدبو آنے میں چند دن لگ جاتے ہیں۔ ترنت جواب آیا، میں تمہاری منت کرتا ہوں، میں اس کے ملازموں سے خود بات کر لوں گا، صرف مجھے ان کی پروفائلنگ کر دو۔ اس نے جلدی جلدی پیغام لکھا، پہلے مجھ سے معذرت کرو۔ فوراً جواب آیا، کیسے؟ ایک کاغذ پر لکھو، حالم کیل کا بہترین اسکیم انویسٹیگیٹر ہے اور میں آئندہ اس سے اختلاف نہیں کروں گا۔ تمہاری یہ لکھنے تک میں پروفائلنگ تیار کر لوں گا۔ مالیہ نے فوراً اس نوٹ پر پیڈ پہ قلم گھسیٹا، میں نے یہ لکھ بھی لیا، اس کو 525 دفعہ لکھو، وہ غرا کے بولا اور فون کٹ گیا۔ مالیہ نے گہری سانس لی، آستین سے پسینہ پوچھی اور جلدی جلدی قلم کا کاغذ پر گھسیٹنے لگا۔ پتہ نہیں شخص کو کون سی انا کو تسکین ملتی ہے ایسے کاموں سے۔ وہ غصے سے بڑبڑا بھی رہا تھا۔ کمرے میں دھوپ پھیلتی جا رہی تھی، مگر اس نے اے سی کو تیز نہیں کیا۔ اسے خیال ہی نہیں آیا، بس سر جھکائے لکھتا گیا۔ جانے کتنی دفعہ لکھ گیا اس نے سر میز پر رکھ دیا اور خالی نظروں سے قلم اور پنسل بھرے گگ کو وہ دیکھنے لگا۔ اس کا سر درد کر رہا تھا، جیسے دماغ پھٹنے کو ہو۔ انور صاحب کے ساتھ اس کی نوکری اور گھر دونوں جائیں گے۔ فون کی گھنٹی
چنگاڑی تو مولیا اچھل پڑا، تیزی سے فون اٹھایا۔ حالم کی ای میل آئی تھی، اس نے جس کا ہر عضو آنکھ بن گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ چند پرنٹڈ کاغذ اپنے سامنے پھیلائے بیٹھا تھا۔ کھلا لیپ ٹاپ ترچھا کر کے یوں رکھا ہوا تھا کہ سورج کی کرنوں کا راستہ رک گیا تھا اور فوٹو فریمز چھایا تلے تھیں، ان کو جیسے سائبان مل گیا تھا۔ تنگو کامل کا ڈرائیور، اس نے ایک کاغذ اٹھا کے چہرے کے سامنے کیا، آنکھیں چھوٹی کر کے ڈرائیور کی تفصیلات پڑھی۔ انہوں نے جو اتنے سال سے تنگو کامل کی ملازمت کر رہا ہو، بھلے وہ جوئے کا عادی بھی ہو، وہ نہیں بک سکتا۔ اس نے کاغذ واپس ڈالا اور دوسرا پرنٹ آؤٹ اٹھایا۔ بٹلر بند مٹھی ہونٹوں پر رکھ کے پروفائلنگ پڑھی۔ حالم نے اس کاغذ پر بٹلر کا سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا گیا تھا۔ یہ تو بالکل بھی نہیں، اس کا کرمنل بیک گراؤنڈ اس کی کمزوری نہیں، اس کی طاقت ہے۔ کیا سوچ کے حالم نے اس ہٹے کٹے آدمی کی پروفائل بنا کے دی ہے؟ اگر میں اسے پیسوں کی پیشکش کرنے گیا تو یہ مجھے پھونک مار کے اڑا دے گا۔ جھڑجھڑی لے کر کاغذ رکھ دیا۔ اب پرسنل اسسٹنٹ کی باری تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر ہی مولیا کو رونا آ گیا۔ یہ تو مجھ سے عمر میں بھی بڑا ہے اور قابلیت میں کہیں آگے۔ امریکہ کا پڑھا ہوا، محنتی اور قابل نوجوان، اس کے سامنے میں بات بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اس کاغذ کو تو اس نے چھوا بھی نہیں۔ پھر اگلے کو دیکھا تو نگاہ ٹھہر گئی۔ دھیرے سے کاغذ اٹھا کے آنکھوں کے سامنے لایا۔ وہ ان تمام فائلز میں پہلی نسوانی پروفائل تھی، تالیہ مراد۔ وہ نام پڑھتے ہوئے بڑبڑایا۔ صفحے کے کونے میں اس کی تصویر بنی تھی۔ تصویر آج کی لی ہوئی تھی، جیسے کسی گھر کے چھت سے گلی میں چلتی لڑکی کی تصویر اتاری گئی ہو۔ وہ لمبا سا مقامی طرز کا فراک پہنے ہوئی تھی، کہنی پہ ٹوکری ٹنگی تھی جس میں پھول تھے، اور وہ سر جھکائے کندھے کے پرس سے کچھ نکال رہی تھی۔ ماتھے پر سفید خوبصورت سا ہیٹ پہن رکھا تھا جس سے سیاہ بال نکل کر کندھے پر گر رہے تھے۔ جھکے سر اور ہیٹ کے باعث چہرہ واضح نہ تھا، مگر رنگت گوری لگتی تھی۔ مولیا کی نظریں ٹائپ شدہ الفاظ پر جا رکیں جو حالم نے اس کی پروفائلنگ کرتے ہوئے لکھی تھی۔ تالیہ مراد، اس کا تعلق کشمیر سے ہے، 3 ماہ سے تنگو کامل کی ملازمہ ہے۔ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، مگر انگریزی اور ملے زبان ٹھیک سے بول لیتی ہے۔ بہت باتونی لڑکی ہے، قدرے بے وقوف اور جلد باز۔ آدھا دن تنگو کامل کی ملازمت کرتی ہے اور شام میں ایک ریسٹورینٹ میں ویٹرس کی طور پر کام کرتی ہے۔ کشمیر میں اس کا لمبا چوڑا خاندان ہے جس کی کفالت یہی کرتی ہے، جو کماتی ہے وہیں بھیج دیتی ہے۔ خود عام کپڑوں اور جوتوں میں خوش باش گھوم رہی ہوتی ہے۔ تالیہ کو سوپ بنانے، احمقوں کی طرح بہت بولنے اور ہر چھپکلی کاکروچ کو دیکھ کر چیخے مار مار کے رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ وہ ایسی لڑکیوں میں سے ہے جن کے پاس اچھی شکل اور دراز قد کے علاوہ کوئی خصوصیت اور صلاحیت نہیں ہوتی، نہ ذہانت نہ تعلیم۔ اس کے باوجود تنگو کامل ہو یا سوپ پارلر والے، سب تالیہ سے محبت کرتے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ ایک کم ذہن، کم علم اور سادہ سی لڑکی پہ سب اتنا اعتماد کیوں کرتے ہیں، مگر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ایماندار، سچ بولنے اور خیال رکھنے والی لڑکی ہے، خوش اخلاق اور ہنس مکھ ہے۔ انہی خامیوں کی وجہ سے وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکی اور نہ کبھی کر سکے گی۔ وہ ایک بے رحمانہ تجزیہ تھا۔ مولیا کی پیشانی پہ افسوس کی لکیریں ابھریں۔ حالم کتنا بے مروت اور سفاک ہے، یا شاید مادہ پرست۔ ابھی وہ کوئی اور تبصرہ کرتا، لیکن صفحے کا آخری پیراگراف
پڑھ کر ٹھٹک گیا۔ تالیہ یہاں الیگل ہے۔ وہ نوکری کی تلاش میں آنے والے غیر قانونی پاکستانیوں میں سے ہے اور یہی اس کی وہ کمزوری ہے جس کے بنا پر اس کو ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے۔ وہ تب ہی تنگو کامل نے اسے ملازمت دی۔ الیگل لڑکی یعنی کم تنخواہ اور مراعات۔ کنجوس تو وہ ہمیشہ سے تھا، غیر قانونی تارک وطن۔ مالیہ نے چہرہ اٹھایا اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ رنگت میں پھر سے سرخیال گھل گئی تھی اور فوٹو فریمز چھاؤں میں محفوظ دکھائی دیتے تھے۔ مجھے اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہے۔ کار کی چابی اٹھاتے ہوئے اس نے تمام کاغذ سمیٹ کر فائل میں رکھے، ایک نظر لڑکی کے پتے پہ ڈالی اور فائل لیے اٹھا۔ مجھے ان چند گھنٹوں میں اس لڑکی کے ذریعے باس کا لیپ ٹاپ واپس حاصل کرنا ہے۔ وہ ایک عزم سے باہر کو بھاگا تھا۔